ہوتے ہیں، ان سب رشتوں میں ہمارا سب سے حساس رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے بہت زیادہ احساس فرماتے۔ یہ جو ہر عنوان پر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں، تعلیمات ملتی ہیں، تربیت ملتی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بہت احساس فرماتے اپنی امت کا، جگہ جگہ پہ سمجھاتے، قائل کرتے۔ ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں حضور علیہ السلام نے ہم سب کی نشاندہی فرمائی، جن رستوں پہ ہمیں چلنا تھا ان سب رستوں کو واضح کر کے کھول کے حضور نے بیان فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے پاس نصاب زندگی اتنا زیادہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز مستعار نہیں لینی پڑے گی، کسی سے بھی کوئی چیز ادھار نہیں مانگنی پڑے گی، سارا کچھ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا، اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان شاہد ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس آدمی نے آگ روشن کی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ ان پتنگوں کو روکتا تھا کہ تم اگر آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے۔ وہ بار بار ادھر جاتے تھے، گرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، دوزخ میں جانے والا، تمہیں بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آج میری طرح کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کہ اس میں بعض جگہ پہ جارحانہ پن بھی پایا جاتا ہے، شدت بھی پائی جاتی ہے، اور بعض جگہ تبلیغ و اشاعت سے زیادہ پروٹوکول اور شہرت کا دخل ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے اس میں نہایت درد ہے، نہایت احساس ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماں جب اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی ہے یا باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے تو اسے سامنے بٹھا کے جملوں کی عمدہ اور اعلیٰ ترتیب کے چکر میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بیٹا بری عادات کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے والدہ روتی بھی ہے، گزارش بھی کرتی ہے، سمجھاتی بھی ہے، باپ اس کے لیے بڑی جدوجہد بھی کرتا ہے، اور بیٹے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی تیرے نام کر دی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سنور جائے، تیرے اندر تبدیلی آ جائے۔ بڑی کوشش کرتا ہے والد، اور بیٹا اگر وعدہ کر بھی لے کہ ابا جی آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رات کو مصلے پہ بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں، یا اللہ ہماری کمائی نہ کہیں ساری چلی جائے، کوشش کرتے ہیں، شدت احساس ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امت کے ساتھ چونکہ بڑا حساس رشتہ ہے، تو تبلیغ دین میں آپ کو شدت احساس ملے گا، شدت احساس۔ حضور علیہ السلام کی خواہش ہے کہ لوگ ایسے کام کریں کہ جنت میں جائیں، لوگ ایسے کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں، میری امت ایسے کام کرے کہ دنیا میں امامت کا فریضہ سر انجام دے، یہ اس طرح کے ہو جائیں کہ ان کا طرز زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہو، یہ سب سے کامیاب ترین وقت گزارے۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام ارشادات فرماتے، سمجھاتے، قائل کرتے، تبلیغ کرتے، اور پھر رات کو حضور روتے بھی کہ اللہ انہیں ہدایت کا نور عطا، ان کے لیے ساتھ دعا بھی فرماتے۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو کبھی دیکھیں تو ایک بات کہنے لگا ہوں، اس پر آپ غور کریں گے تو سیرت میں آپ کو اس کی گواہی ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کی بات کی، دو طرفہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں خیر خواہی کروں تو جواب میں پھر سامنے والا بھی خیر خواہی کرے، یہ نہیں۔ نبی پاک کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ کریم نے ہمیشہ خیر خواہی کی، نبی پاک علیہ السلام نے خیر خواہی کی ہے، جواب نہیں مانگا کہ میں کر رہا ہوں تو جواب میں وہ لوگ بھی خیر خواہی کریں۔ شدت احساس ایسا ہے کہ صرف مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، دین میں آ جائیں، یہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، رویوں کو درست کر لیں، ان کے اندر مثبت تبدیلیاں آ جائیں، بس یہ ایک خواہش ہے۔ آپ دیکھیے جناب بخشی آ گئے کلمہ پڑھنے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، اور وہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا سب سے زیادہ آنسو ہی شاید اس وقت بہائے ہوں جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور وہ دردناک ہے۔ ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے شہید کیا، اور پھر اذیت اس کے بعد بھی جاری رکھی، تو وہ ایک دردناک پہلو ہے۔ لیکن ایسا شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے
جس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہو. ہمارے ہاں تو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. وہ 30-40 سال پہلے جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت کہیں سسرال والوں نے کوئی ایک بات کر دی تھی، عمر بیت گئی، اب بچے بھی بیائے گئے، پر ہم وہ بات بھولنے کو تیار ہی نہیں. جب لڑائی شروع ہوتی ہے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. وہ تیرے ابا نے یہ کہا تو بھائی اب چھوڑ بھی دے، اب تو دور بات بڑی دور نکل گئی، معاف کر دے، جانے دے. ہم تو ضد پال لیتے ہیں اور اس قدر زیادہ شدت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی غلطی کی ہی نہیں، تو لہذا سامنے والے نے کیا تو معاف بھی نہیں کریں گے. وہ جناب وحشی آئے اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میری بھی معافی ہو جائے گی، مجھے بھی درگزر کر دیا جائے گا، میں بھی قبول ہو جاؤں گا. تو کریم فرمانے لگے تو سچے دل سے کلمہ پڑھ، ہم تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار. اس لیے کہ وہ جو شدت احساس ہے، شدت احساس، اس کو سمجھیں. امت بعض چیزوں کو سمجھتی نہیں، غور نہیں کرتی. ہمارا زیادہ وقت دین کو منانے میں گزر گیا، میلاد منایا، معراج منایا، بزرگوں کے عرس منائے، ہم نے جناب فلاں چیز منائی. او بھائی اپنائیں گے کب؟ فقط منائیں گے، آپ اپنائیں گے کب؟ دین تو اپنانے کے لیے آیا. جس چیز کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو، جو چیز ہم تک آ گئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلو. لوگ جا کے پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں بدلنا چاہتا ہوں، کچھ بتائیں. تو کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے کہ جناب اتنا کچھ تو بتایا ہے، ابھی تک تو بدلے نہیں، اب اور کیا بتائیں. ہر موضوع پر تو بتایا ہے، ہر عنوان پر تو تفصیل دی ہے، ہر جو ہے پہلو اس پر تو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق. اب کیا مطلب ہم نئی چیز کیا چاہتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں. آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی دیکھیں نا، تو جس احساس کی شدت کے ساتھ حضور انہیں دین بتاتے تھے، اسی شدت کے ساتھ، احساس کی شدت کے ساتھ وہ قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اسی توانائی کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ. یعنی کوئی لیت اللہ نہیں، کوئی تبصرہ نہیں. بالکل سادی سی بات ہے، حضور علیہ السلام اگر مسجد اقصیٰ کی جانب، بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ. اور اگر سرکار نے دوران نماز ہی رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف، تو تبصرہ پھر بھی کوئی نہیں. بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، کوئی تبصرہ نہیں. اگر اس طرف کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس طرف کہیں گے تو. یہاں تو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتائیں اسلام نے سود منع کیا ہے تو وجہ، بھئی وجہ کیوں بتائیں؟ غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں، غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں. آپ اپنے خادم سے کہیں جا 5 کلو چینی لے کے آ، تو وہ آپ سے کہ کیا کرنی ہے؟ 2 کلو منگا لو. اجازت دیتے ہو پوچھنے کی؟ ایک طرف غلامی کا دعویٰ ہے نبی پاک کی اور دوسری طرف حکمتیں پوچھتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے رکھا ہوا نا خادم، گاڑی ڈرائیور رکھا ہے، تو آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے پیٹرول پمپ پہ، تو آپ نے اس سے کہا 10,000 کا پیٹرول ڈال دو، تو کہنے لگا نا جناب 5 کا ڈلوائیں. تو آپ اسے اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی؟ تو پھر وہ اگر آپ سے پوچھے 10 کا کیوں ڈلوا رہے ہو، تو آپ کہیں گے پیسے بھی میرے، گاڑی بھی میری. تو یہ چلانے کا کہا ہے، جو کام کا ہے نا وہ دھیان سے کر. یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل ہمارے دعوے ہیں، اللہ ماشاء اللہ غلامی کے. لوگ کہتے ہیں پہلے حکمت کا پتہ چلے، فلانی چیز ناجائز کی اور فلانی جائز. کیوں بھائی؟ یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو غلامی غلامی ہے. امام احمد بن حنبل نے غلام خریدا، گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، بس آپ اشارہ کر دیں گے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے پیغام آ گیا. فرمایا کھائے گا کیا؟ عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا ملا. امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا غلام کی بات پر. میں نے کہا یہ کمرے ہیں، کوئی پسند کر لے، کہاں رہو گے؟ تو کہنے لگا حضور جہاں آپ نے کہنا ہے سو جا، چپ کر کے سو جاؤں گا. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. غلام اور کہانیاں اور باتیں. جس شدت احساس کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرمائی، اسی احساس کی شدت کے ساتھ صحابہ نے عمل کیا. نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بڑی سادی سی بات تھی، عام سی بات تھی. ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور فرمانے لگے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گلی میں تھے، ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں تھے، ابھی قبیلہ بنو غنم کے قریب، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. کوئی کسی جگہ تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی تو بیٹھ گئے. تکمیل نماز پر حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، تو حضور فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ میں نے تو فلاں سے کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو سارے ہی، کیونکہ غلام تو شدت سے بات مانتے، لیکن یہاں غلام ہیں، مسلمان ہیں، دعویٰ ہے، اور جب باری عمل کی آتی ہے تو پھر کمزوری ہے، پلپلا پن ہے، لہجوں میں لفظوں کے اندر سستی ہے، غفلت ہے، اور بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ کر لیں گے، شروع کرنے لگے ہیں، آپ دعا کریں، بس ارادہ میرا بھی بن گیا ہے، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، بچوں کی شادی ہو جائے۔ یہ غلامی نہیں، غلاموں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے بس راہ سے، ایک آدمی کا بہت اونچا گھر دیکھا، کچھ بھی نہیں کہا سرکار نے، بس ذرا پسند نہیں کیا، چہرہ مبارکہ پہ نا ناراضگی کے آثار ہے، بس پسند نہیں کیا حضور نے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ایک ہوتا ہے واضح حکم ہونا، ایک ہوتا ہے بندہ مرضی سمجھ لے کہ محبوب کی مرضی کیا ہے، وہ رضا سمجھ لے کہ وہ کس بات میں راضی ہیں، کس میں ناراض ہیں، وہ اس مرضی کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ابا جی حکم کریں جی، وہ جیسے کہیں گے میں کروں گا، تو میں کہتا ہوں کریں کیوں جی؟ آپ کو ابا جی کی مرضی کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اماں جی سے کہیں جی جیسے کہیں گی میں، وہی اماں جی کو کہنا کیوں پڑا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ آپ تو بھانپ لیں مرضی پہ۔ دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ، ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں، تو بھئی آپ نے کہا تھا جاؤں، تو وہ کیا کہتے ہیں نہ جاؤ، میں اجازت لے کے آیا ہوں، بھئی آپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت۔ ایک اجازت ہوتی ہے، ایک مرضی ہوتی ہے، وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے، وہ بھانپتے کیوں نہیں؟ معرفت الہی یہ ہے، حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب رسول کی رضا کیا ہے، پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے، اس کی طبیعت ہو وہ ڈھل جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مکان بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا، حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی، لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے تو آپ کا وہ مکان پسند نہیں آیا۔ جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی اونچا بنائے، جائز ہونا بھی اور بات ہے، اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے۔ بہت اونچا تھا، بلند و بالا تھا، حضور گزرے پسند نہیں آیا، تو صحابی نے جا کے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا کروں، گرا دوں، رکھوں کہ نہ رکھوں، بیچ دوں؟ حضور کو نہیں پسند آیا، جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری نہیں پسند آیا، انہوں نے کدال پکڑا، کئی پکڑی، اوزار پکڑے، سارا مکان گرا دیا، بہت نہ رکھا جتنا ضرورت کا تھا، باقی اوپر سے سب گرایا۔ پھر آ کے بتایا نہیں، نمبر نہیں بنائے کہ وہ جی آپ کو نہیں پسند تھا تو میں نے گرا دیا، ایسا نہیں کیا۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا جی، کوئی کام کر کے پھر ان کو اپنے نمبر بھی شمار کروانے ہوتے ہیں، پتہ چل جائے، اور بعض ایسے لوگ ہیں اس جگہ جا کے نمبر شمار کراتے ہیں جہاں کرانے ہی نہیں چاہیے، نمبر شمار کرانا منع ہے، وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ بتایا نہیں، کہا نہیں، حضور پھر وہاں سے گزرے، فرمایا اس کے مکان کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں نہ آیا تھا تو گرا دیا، اب میرے کریم راضی ہو۔ اب جو دعائیں نبی کریم نے دی وہ سرمایہ ہے، اب جو محبوب کے چہرے پہ ان کے لیے مسکراہٹ آئی، اس پر ساری دنیا باری جا سکتی، اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، شدت احساس کی حضور کی بارگاہ میں، اور پھر غلاموں میں بھی شدت اسی طرح غلامی کرنے کی۔ ایک بات اور آپ سے عرض کر کے پھر میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں، انسان اپنا خود ڈاکٹر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی اور کون سی چیز میں استعمال کروں تو میری طبیعت میں فاقہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جلدی جلدی بتا دو، نہیں ہوتا تو تب بھی بتا دو، میں سجدہ صاحب کر لوں، ہوتا ہے ایسے؟ پتہ ہوتا ہے نا، بہت سارے بندے کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی تھی، میری طبیعت اس سے خراب ہوتا ہے نا ایسے، تو پھر ایک لفظ بولتے ہیں بالعموم لوگ کہتے ہیں بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے کون سی چیز میں استعمال کر لوں تو میری طبیعت پر بوجھ بنتا ہے۔ اسی طرح نا ہمیں اپنی روحانی زندگی کا بھی پتہ ہوتا ہے، کس بندے کی صحبت میں بیٹھوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے غافل کرتا ہے، کس بیٹھوں تو مجھے وسوسے آتے، اور کس کے پاس بیٹھوں تو میری طبیعت میں سکون رہی۔ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کیا مال کی شہرت کی طلب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری دوستوں؟ یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں،
اسی طرح کوشش کریں جہاں جانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے، جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ان جگہوں سے خود بخود بچیں۔ جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے، سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں اپنے آپ کو لے جائیں، ان رستوں پہ چلیں، اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں، اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں چیز جب سے میرے ذہن میں آئی ہے معاملات اور کیا اور ہو گئے، ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شہرت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا، کہا نہیں میں اعتدال میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دی کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو ایسے ایسے کرے تو مزہ آتا ہے، کچھ کو ڈر آتا ہے، کچھ کو خوف آتا ہے، کچھ کا دل کانپتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شہرت، میرا وقار، میرا آنا جانا، کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں نہ دے دینا۔ اس سے ڈرتے تھے، انہیں زیادہ خیال آتا، پھل زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے، پیچھے پیچھے ہونے لگتا، بہک ہونے لگ جاتا ہے، کہتا نہیں نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو میرے عزیز، خود تھوڑا نا اپنے روحانی طبیب بنے، تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا۔ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے، سارا دھیان دوسروں کے رکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تھوڑا دھیان اپنا رکھیں، اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں۔ دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے، تبصرے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہیں، عمل تھوڑا ہے، اور شہرت کا شوق زیادہ ہے۔ جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں، جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دوستوں کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، رسول اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مین مسئلہ قانون کی بالادستی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہاں کا مین مسئلہ غربت ہے، غربت پر اگر قابو پا لیا جائے تو ملک میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں قانون نافذ ہو جائے جرم ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یکساں نصاب تعلیم اس ملک کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا حق اصل ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میرے وطن کا مین مسئلہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے منصب کے ساتھ دیانتدار ہو جائیں، تاجر اپنی تجارت صحیح کرے دیانتداری سے، بددیانتی نہ کرے، مزدور کے لیے حکم ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو، تو مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ سگریٹ پینے جائے تو 20 منٹ نہ لگا کے آئے، اسے بھی تو چاہیے نا کہ وہ چائے پینے جائے تو آدھا گھنٹہ ضائع کر کے نہ آئے۔ استاد کا احترام ہمیشہ روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، معاشروں کو بلندی دیتا ہے، لیکن استاد کو بھی یہ چاہیے کہ ساری کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد اکٹھے بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، وہ اپنے منصب کے ساتھ بھی تو دیانتداری کا مظاہرہ کرے نا۔ میرے ذمے اگر مسجد میں خطبہ دینا آیا ہے تو میں نے تو کتاب کھولی ہے، جمعے والا دن رات کو کہ سویرے کچھ بیان کرنا ہے، وہ گھنٹہ کیسے گزارنا ہے۔ بزرگوں کی علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے لوگوں تقریر کے 2 گھنٹے پورے کرنے، اس میں کوئی مواد قوم کو دے سکا ہوں، کسی ترجیحی بنیادوں پر قائل کر سکا ہوں، نہیں کر سکا الگ مسئلہ ہے، کیونکہ رات ہی تو میں نے ایک طالب علم سے ایک دن کہا جمعے کی صبح کہ آج جمعے میں کیا تقریر کرنی ہے، آپ جمعہ پڑھاتے، کہنے لگی ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یار تو بڑا مولوی تا نہیں اجے کی تھا، میں چھوٹا ہوں، میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لینا پہ اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے، تاکہ میں سارا ہفتہ اس مواد کے حوالے سے کچھ پڑھتا رہوں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا تھا، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں جی، مجھے دیکھیں، ان کی خدمت میں بادشاہ وقت نے آ کے کہا حضور کو وظیفہ بتائیں، کوئی عبادت بتائیں، تو حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رب نے جو تجھے منصب اور ڈیوٹی دی ہے نا، وہی دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، تیرا وہ کام تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اس کو دیانتداری کے ساتھ کر۔
ہمارا بہت بڑا مسئلہ، اور دیانتداری سے مراد ایک اور پہلو بھی ہے۔ آپ جب اپنا منصب آگے دیں گے تو پھر بھی دیانتداری کے ساتھ دیں گے۔ محبت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے۔ منصب محبت کی بنیاد پر نہیں دینے چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر دینے چاہیے۔ ہمارے ہاں محبت کی بنیاد پر سارا کچھ تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا عظیم انسان، اتنے بڑے آدمی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا مجھے ایک صوبے کی گورنر ہی دے دو، تو محبوب نے فرمایا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ ہر آدمی محبت کی بنیاد پر ہی سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ محبت کی، اچھا پہلے تو سجادہ نشین بنتے تھے آستانوں کے، اب تو مدرسوں کے بھی سجادہ نشین ہی ہے۔ حالانکہ یہاں تو چلو کہ علمی عبارت چھوڑو، خانقاہ پہ تو دم درود کرنا ہے آپ نے، اللہ ماشاء اللہ تو وہ کرو۔ آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی، جو خالصتاً صدقات زکوٰۃ کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھی وہ بھی آپ نے ان کو دے دی، جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں۔ امانت، جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے، ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں، اسے چھوڑنا، تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے۔ اگر ہم سارے اپنا اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں، کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے، وہ کہ میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے، وہ صحیح سینے والا صحیح سی کے دے، تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں؟ جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے اپنے کا، ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے، اپنے پہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبی نام علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ آپ نے غور کرنا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا، اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے، اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہ گار ڈھونڈ کے لائے۔ ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو کتنے کو گناہ گار نکل آتے، یا میں نے بچنا تھا، یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا۔ جو پوری جی کرتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی جی جی، اس نے بچنا تھا۔ تیسرا کوئی بچ سکتا؟ کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہونے ہی نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نہ گناہ گار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں۔ اس نے ہاتھ باندھ دی، عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہ گار؟ رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ مہربانی کریں۔ فرمایا آپ ہی کے ذمے۔ عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے۔ 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت پر گناہ گار کو لانا تھا، کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی، حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے۔ عرض کی اللہ کی کلیم، کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے، پر سونیا وہ نرا شک تھا، لوگوں کا نرا شک تھا، جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک ہے نا، لہٰذا میں ہی سب سے گناہ گار ہوں، باقیوں کا شک ہے، میرا پاک ہے۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ حضور میں تو مسکین آدمی ہوں، میں ہی ہوں سب سے گناہ گار، میں مسکین پرانا خادم، حضور میں ہی ہوں۔ جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حضرت کلیم اسے دعائیں دینے لگے، تو رب کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ اسے بتاؤ کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ بڑا ہوا ہے یہ اسی عاجزی کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ اپنے مطلب ساری توجہ دوسروں پہ، سارا خیال دوسروں کا۔ امام غزالی کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں، کوئی مولوی کام نہیں کرتا، کوئی صوفی نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، کوئی بندہ مخلص ہی نہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے چل یار تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں ہی معاشرے کو کوئی ایک مخلص بندہ مل جائے کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کریں، کبھی بھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ اور میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑیں نا، 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے باہر بھی آپ غور کریں کہ موبائل کے باہر بھی کوئی زندگی ہے، ساری اندر ہی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تہاڈا سٹیٹس کتے لگتا ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں باوضو ہوں، قسم اٹھا کے بتاتا ہوں مجھے لگانا ہی نہیں آتا ہی نہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں، سنیں جی آپ بتا دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے، وہاں کوئی قبولیت ہو جائے، تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے؟ آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں، غور کریں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک یہ حدیث آپ نے لکھ لینی ہے، بخاری کی ہے، جوانوں کو سنا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، آ جائے گی قیامت۔ عرض کی حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب منصب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، جب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، نااہلوں کو جب عہدے ملے پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ عہدے جب نااہلوں کو ملے، میں آج صبح ہاسپٹل گیا تھا، میری ہمشیرہ بیمار تھی سرکاری ہاسپٹل میں، جس قوم کے مریضوں کو دوائی بھی نہ سکون سے مل سکے، ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں، کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں؟ کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ اور قوم کا حال یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے، یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان، چھوڑ دو، خدا را انہیں کبھی روک کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے، اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو، اور جب رات کو غریب مزدور اپنی بیوی سے بات کرے اور بیوی کہے میرا دل نہیں کردا، میں تہاڈی جیب دا پتہ ہے، پر سویرے بچیاں دے ناشتے لئی کیوں کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لئی۔ جب ماں باپ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگ تڑپیں، ان لوگوں کو اہل کرتے ہیں، آپ نہلوں کو امانتیں دیتے ہیں۔ مجرم نہ بنے ان کی سپورٹ کر کے، مجرم نہ بنے۔ اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ رسول اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارا، اس کو سمجھ لیں۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت، کبھی خیانت۔ ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا، جلسے پہ جاؤں، اس لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو۔ یہ ابھی عید گزری ہے نا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے، رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ دین سارا سال ہی ہے۔ اور راشن بنڈن والے ہو لوگو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، تھوڑا سا بعض نے بھی توجہ کیا کرے۔ یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے، اب تو بچے والے ڈھیک ہو گئے ہیں، انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا، پتہ آپ کو؟ انہی منڈے والے جہیز مانگتے نہیں، پتہ؟ میں دسنا میں تم، یہ بریکنگ نیوز ہے، تازی سنو۔ اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے، اب وہ سمجھدار ہو گئے، وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی، بس اسی بندہ 600 لے آؤنا انہوں روٹی چنگی دینی جے، جہیز نہیں اساں لونا، ایسے ہی ہے۔ تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی، اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی، بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے۔ کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے، وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے، بیٹیوں سے محبت کرنے والی۔ تے اسی تے پنجاب دے لوگ جے ساڑیاں تے تیاں اونجی سانجیاں ہوندیاں، ساڈے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی، تی پیڑاں سانجی، خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو، ایک تو دیانتدار رہے، دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں۔ میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں، تھکے تھکے سے، پریشان سے، کچی کچی باتیں، کمزور باتیں، کریں کیا، بور بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے،
تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے، تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، کچھ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا، تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا، اللہ کا ہے، ہمارا ذاتی، یہ ہمارا ذاتی، اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے، یہ سارا کچھ، سب کچھ امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر سنو، حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے، تم مالک نہیں ہو، یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا، تم نے غلط جگہ لگا دیے، ناجائز جگہ لگا دیے، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے، پوچھا جائے گا۔ عزیز بھائی، آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے، مذہب کے لیے، ملت کے لیے کچھ کریں۔ یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا، اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے، پہلے یہ میرا ملازم بنے، پہلے یہ جی جی کرے۔ آپ زندگی میں کچھ کریں، کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں، آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ نا، یہ میر پور شہر تباہ ہو گیا تھا، پرانی بات، ایک دفعہ تباہ ہو گیا۔ تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ، وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا ہے؟ کہ بابا جی آپ نے کیا جمع کرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دل لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں، ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں۔ او یار، اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں، میرے بچے، میرا گھر، بس ختم ہو گئی زندگی۔ اب تو اتنے قیمتی جوان تھے، لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی، بیوی اور اماں لڑتی بڑا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس بات سے باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہی رہنا ہے ساری زندگی، نکل آؤ۔ یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی، اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی، اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا، پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے اوپر وہ علاج تھا، تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے۔ علاج اسی دوائی سے ہونا تھا۔ ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام۔ اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا، کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا، اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی۔ جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے، یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی؟ تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو، شاید کو سونی لے۔ لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کوئی بندہ تو ہو نا، کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے، کوئی تو ہو۔ میں پہلا ماں نہ رندہ تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی، ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھ میرے عزیز۔ اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، اتنا کاٹا، لوگ پہلے ہنستے رہے، پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا۔